جب دولہا بنایا جاتا ہے تو دولہا 2 نفل پڑھتا مسجد میں جا کے، پڑھتا تمہارے یہاں پڑھتا نہیں پڑھتا؟ وہ نفل ہی ہے، فرض نہیں ہے، اس کو بڑا لازمی ہم نے کر لیا۔ اب دولہا بنا تو بھئی اب پڑھے گا، پڑھنا چاہیے، وہ شکرانے کے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ شکرانہ یہ ہے کہ مولا میں دولہا بنا ہوں، آج میں شادی ہونے جا رہی ہے، تیرا شکر ہے کہ آج یہ موقع آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے یہ 2 نفل۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دولہا بنے جب بھی پڑھ لے اور نکاح کے بعد بھی پڑھ لے 2 رکعت نماز، شکر ہے مولا کہ میرا نکاح ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نفل ہی ہے یہ، اگر نہ پڑھے گا تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی کوشش یہ کرے کہ جس دن دولہا بن رہا ہے، اگر اس سے پہلے کی کبھی نمازیں بھی چھوٹی تھیں تو آج فجر سے پکا وعدہ کرے، یا اللہ آج میں دولہا بن رہا ہوں، آج فجر کی نماز پڑھ کے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ کتنا اچھا ہو جائے گا، ہے نا؟ توبہ کرے، یا اللہ آج کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اور آج کے پہلے جو میری نمازیں چھوٹی ہیں مولا میں انہیں دوہرا بھی لوں گا۔ اور میرے بھائیو کان کھول کے سنو، اگر تم شادی پہ پکے نمازی ہو گئے تو کان کھول کے سن لو، میرے نبی فرماتے ہیں شادی کر کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ او لوگو شادی کر کے آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد توبہ بھی کر لو تاکہ ایمان محفوظ ہو جائے۔ شادی سے پہلے گناہ کر بھی لیے تھے، شادی کے بعد گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو نے توبہ کر لیا تو شادی کے پہلے کے گناہ میرا مولا معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، میرا مولا معاف فرما، ماشاءاللہ، میرا مولا معاف فرما دے گا شادی کے بعد کے گناہ۔ اگر شادی سے پہلے گناہ کر بھی لیے تھے اور شادی کے بعد توبہ کر لی تو انشاءاللہ اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہلدی ملتے ہیں اس لیے کہ خوبصورتی پیدا ہو جائے، کیوں نہ نمازی ہو جا۔ نمازی ہو گیا نا تو تیرا ضمیر تک، تیری روح تک اللہ اسے خوبصورت کر دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ اور دولہا تو آج تو بنا ہے دلہن لانے کے لیے، ایک دن تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے جنازے کو تیار کیا جائے گا۔ اور میرے بھائی شادی میں تو نے ظاہری ہلدی مل کے اپنے چہرے کو چمکانے کی کوشش کی تھی، مگر مرنے کے بعد تیری موت پر، تیرے جنازے پر کوئی ہلدی نہیں ملے گا۔ چہرہ تو کمال کی بات جب ہے کہ تیرا جنازہ تیار ہو، تیرا چہرہ تب بھی چمک رہا ہو۔ کمال کی بات تو جب ہے کہ تیرا جنازہ تیار ہو، تجھے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہو، تیرے کفن حوالے کر دیا گیا ہو، تجھے قبر کے حوالے کیا جا رہا ہو، تیرا چہرہ جب بھی چمک رہا ہو۔ کمال کی بات تو جب ہے اگر پوری دنیا کی ہلدی بھی زندگی میں مل لیا ہوگا تو مرنے کے بعد ہلدی سے چہرہ نہیں چمکے گا، اگر مرنے کے بعد چہرہ چمکے گا تو نمازی کا چہرہ چمکے گا۔ زندہ باد ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ نماز کی عادت ڈال لیں؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے نوجوانوں۔ اور اس وقت نماز کی عادت نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، مگر وہ زیادہ تر غیر مقلد ہیں، وہ لوگ کم وقت سنی، اور تم بھی عادت ڈالو۔ ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں، نمازیں تمہارے کسی کام کی ہیں۔ سبحان اللہ، تم بھی عادت ڈالو۔ نوجوانوں تمہارے دوستوں میں قرآن بھی ہونا چاہیے، اور قرآن سے دوستی کیسے ہوگی؟ اگر حافظ نہ پڑھنا سیکھو تو روزانہ پڑھو، ناظرہ پڑھنا سیکھ جاؤ، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نوجوانوں کان کھول کے سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھنا بڑی بات نہیں، میری گارنٹی ہے 6 مہینے میں آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، کتنا بھی ذہن کے کند ہوگے تو۔ مولویوں کی کمی نہیں، حافظوں کی کمی نہیں، ٹیوشن لگا لو، ٹیوشن لگا کے پڑھو، اور اللہ نے اب تمہیں خوب پیسہ دیا، خوب 500-600 ہزار روپے روز کماتے ہو۔ اگر ایک آدمی کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی مولوی حافظ مولانا کو 2-3 ہزار روپے مہینہ بھی دینا پڑے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔
جب جیو کا ریچارج ہم 500-600 کا مہینے میں کرا سکتے ہیں، پیٹرول جلا سکتے ہیں، لائٹ کا بل دے سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن سے دوستی کرنے کے لیے کسی عالم دین کو وظیفہ نہیں دے سکتے؟ بہت اچھی نہیں بات دے سکتے؟ اور میں لائف ٹائم نہیں کرے گا پوری زندگی دینا، 6 مہینے دو، 6 مہینے لگا لو، اس سے مولویوں کا بھی بھلا ہوگا، حافظوں کا، اماموں کا بھی بھلا ہوگا، وہ 7,000 روپے نہیں رہ جائیں گے تمہاری مسجدوں میں، 10-12 جگہ ٹیوشنیں بھی تمہیں قرآن شریف کی پڑھا دیں گے نا، تو ان کا بھی بڑھیا ہو جائے گا، سبحان تیری اللہ. قرآن سے وہ دوستی کرا دیں گے اور ان کے بچوں کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، وہ دعائیں کریں گے. ویکینسیاں بہت خالی ہیں لیکن تم وہاں پر نیوکتیاں نہیں کر رہے ہو. جی بات ہے کہ نہیں؟ آدمی کہہ رہا مسجد نہیں مل رہی، مسجد نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ مسجد تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حافظ مسجد میں ہی رہے نا، اب مسجدیں بہت کم ہیں، مدرسوں میں سے 20 حافظ نکلنے ہیں قرآن شریف حافظہ کر کے، اور مسجد ایک بھی نہیں بن رہی ہے. وہ شہباز سے کئی حافظ نکلیں گے، مسجد ایک نہیں بنے گی. تو کوئی ضروری نہیں ہے اپنے آفس میں، اپنے دکان میں، مکان میں قرآن شریف پڑھواؤ تراویح میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان حافظوں کی دوڑ نکل جائے گی اور تیرے گھر میں برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جوانی ہے. آپ کہتے ہو جوانی دیوانی، ہاں میں کہتا ہوں جوانی دیوانی، لیکن یہ جوانی قرآن کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، یہ جوانی محمد الرسول اللہ کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، یہ جوانی نبی کا کلمہ پڑھنے کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، مگر یہ جوانی شریعت رسول کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا پیغام ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. ایک اوباش نوجوان بھی کہہ رہا ہے جوانی دیوانی، اور ایک مصطفیٰ کا غلام بھی کہنا چاہیے جوانی دیوانی، ہے نا؟ وہ حرام کام کر کے کہے جوانی دیوانی، اور یہ خدا کی قسم سردیوں میں بھی اٹھ اٹھ کے فجر کی نمازیں پڑھ پڑھ کے کہے جوانی دیوانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانگی تو دیوانگی ہے، ارے بھائی دیوانی تو دیوانگی ہے. مجنو لیلا کا دیوانہ تھا تو بلال محمد الرسول اللہ کا دیوانہ تھا. ارے بات ہے کہ نہیں؟ ایک نام ہے شاید عمار بن یاسر، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. توجہ ہے، خبردار جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے کوئی ہنسنا نہیں، بات کو ذرا محبت سے سننا، یہ بڑی دیوانگی کی باتیں چل رہی ہیں.